آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی. میں ہوں سید حارث علی شاہ گیلانی. آج ہمارے ساتھ سید امتیاز علی شاہ صاحب موجود ہیں جو کہ چیئرمین ہیں روپ فاؤنڈیشن اور سرگرم کارکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ سیاسی حوالے سے کہ انہوں نے سیاست کا آغاز کہاں سے کیا اور کیوں کیا اور کب کیسے کس طریقے سے سیاست میں آنے کا شوق پیدا ہوا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شاہ صاحب، ہمارے ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے سیاست کا آغاز کہاں سے کیا اور کس سن میں آپ کو سیاست کا شوق پیدا ہوا؟ کیا کالج لائف سے آپ سیاست کر رہے ہیں؟ عالم صاحب، یہ 77 کی بات ہے. ہم نے تحریک ختم نبوت بھی دیکھی ہے. اس کے پہلے اس سے یہ مرضیوں کے خلاف چلی تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد 77 میں آئی تحریک نظام مصطفیٰ. اسٹوڈنٹ تھے جب 17 سال ہماری عمر تھی. یہ بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی، اس میں سرگرم رول ادا کیا. ہم پکڑے بھی گئے 18-20 دن. ہر شہر کا دوسرا تیسرا بندہ اریسٹ ہوا ہوتا. اس کے بعد یہ ہمارا مسلسل چلتا رہا کام، ٹھیک ہے. یونیورسٹی لیول پہ بھی گئے، وہاں بھی الیکشن لڑے. اکثر میں الیکشن شروع ہوا 85 کا جو غیر جماعتی الیکشن تھا، ٹھیک ہے، جس میں چودھری ممتاز صاحب تھے. یہ میجر رفیق صدر فرشتہ آیا. یہ تو جب یہ ہمارے یہاں پر ہے شیخ شاہد میر، یہ بھی ہمارا تحریک ساتھی ہے. جو یہ موجودہ یہ سابقہ ایم این اے اس دور کا کوئی بھی نہیں تھا یہاں پر. الحمدللہ ان سے میں سینئر ہوں. 60 باریں پوری کر لی ہے میں نے. ہر وہ رول ادا کیا، ہر جہاں کے شہر کا جو بھی مسئلہ ہوا. تو اس کے علاوہ شاہ صاحب آپ نے یہاں سے الیکشن بھی لڑا تھا، کاف لیگ میں بھی آپ کی شمولیت رہی ہے. اب آپ پی ٹی آئی میں سرگرم کارکن ساہیوال میں کہلاتے ہیں کہ کافی سرگرمیاں آپ کی دیکھنے میں آتی ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ سے ایک سوال یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ آپ کی جو حکومت ہے اس کو آئے ہوئے 19 ماہ ہو گئے ہیں. 19 ماہ میں اس نے عوام کو اتنا دبا دیا ہے کہ عوام پریشان ہو گئی ہے مہنگائی سے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے. اصل میں یہ 85 کے بعد غیر جماعتی الیکشن کے بعد مسلم لیگ بنی تھی، ٹھیک ہے، جو اسمبلی پہ بنی تھی، جس کے اپنے جنرل صاحب کے جو پرائم منسٹر بھی رہے ہیں اس کے چیئرمین تھے. ان کے مرنے کے بعد میاں صاحب قابض ہو گئے جیسے فضا محمد خان صاحب کو ہٹا کے راتوں رات انہوں نے قبضہ کیا تھا. پھر یہ مشرف صاحب آ گئے، جنرل صاحب، یہ چلے گئے وہاں پر باہر. ہمارا یہ گروپ تھا ارشد خان لودھی کا. اس کا لاہور سے فون آیا، شاہ صاحب آپ صوبائی کونسل کے ممبر ہیں، آپ اب نیا گروپ کھڑا کرنا ہے. پھر پرویز علیکم نے ووٹ دے کے کھڑا کیا، ٹھیک ہے. یہ تو چلے گئے. اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی. جیسے بھی کاف لیگ بنی اس کا میں سٹی کا جنرل سیکرٹری رہا، بعد میں ڈسٹرکٹ انفارمیشن سیکرٹری رہا، صوبائی کونسل کا ممبر رہا، مرکزی کونسل کا ممبر رہا. پہلا الیکشن ہوا 4 میں ہوا، اس کے بعد 8 میں ہوا. بے نظیر کا حادثہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے 1 سال لیٹ ہو گیا. اور پھر انہوں نے پیٹریاٹ گروپ کو ٹکٹیں دے دی، جس میں نریز یہ پی ٹی آئی کے جو چیئر اپنا صدر تھا رانا آفتاب، وہ سارے گروپ نے کہا شاہ جی آپ گریجویٹ ہو. مشرف صاحب نے بی اے کی کنڈیشن لگا دی تھی اور ہمارا پورا گروپ کھڑا ہوا. ہم نے ڈٹ کا مقابلہ کیا. الحمدللہ 11 کینڈیڈیٹ تھے. فرسٹ پہ نون کا آیا، سیکنڈ پہ پی پی کا، تھرڈ پہ فورتھ میرا نمبر تھا. ایم کیو ایم 7ویں نمبر پہ تھی، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوتا الیکشن میں آپ نے حصہ لیا ہے ڈٹ کے اپنا. الحمدللہ ابھی بھی ہم ایم ایل اے ایم پی اے سے کم نہیں ہیں. ہر دفتر ہر ادارے میں جاتی ہیں. جہاں سے یہ پی ٹی اے میں شامل ہونے والے یہ بندے ہیں، یہ بات کی پیداوار ہے. ہم تو کراچی میں بھی گئے، آپ کو پتہ ہے، آپ کے والد کو بھی پتہ ہے. یہ سب سے پہلے ہم کراچی میں اپنے عمران خان کا جلسہ ہوا تھا مزار قائد پہ، ہم اس میں شمولیت کی. ابھی بھی ان کی دھڑے بندی ہے. پی ٹی آئی سے ان کا اصل میں مسئلہ یہ ہے، پہلے انجمن پٹھانہ بن گئی، جو پٹھان ہے جو نیازی اس میں شامل ہوگا. بعد میں یہ ممی ڈیڈی گروپ بن گیا، جسے پڑوسی نہیں جانتا وہ کہتا ہے جی میں سٹی صدر ہوں، تحصیل صدر ہوں. کم از کم ابھی بھی پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کو چاہیے جس کے پیچھے 150 بندے ہوں، اس کے کرے. میں نے جتنے بھی الیکشن میں حصہ لیا، میں نے 100-200 بندے سے پہلے سائن کرائے ہیں. یہ اپنے لکھے پھر میں حصہ لوں گا. تو شاہ صاحب یہاں پر پی ٹی آئی کے حوالے سے ہی سوال کرتا ہوں کہ میں ایک پی ٹی آئی اب یہی رول ادا کر رہی ہے کہ وہ تنظیم سازی کر رہی ہے. وہ ایک چھوٹے پیمانے سے شروع ہو رہی ہے، تنظیم سازی کر رہی ہے. یہ ان کو الیکشن سے پہلے نہیں یہ چیز چاہیے تھی کہ یہ تنظیم سازی کرتے؟ الیکشن سے پہلے بالکل. جو پی ٹی آئی کا چیئرمین ہے نا عمران خان، اس کا یہی پروگرام تھا. بیچ میں ہمارے جو یہ ادھر ادھر سے شامل ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں جی آپ خان صاحب کس مسئلے میں پڑھ رہے ہیں، کس، وہ پھر سلیکشن کے موڈ میں آ جاتے ہیں. ابھی دیکھو نا یہاں بندے یہاں کئی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا شہر کی لیول پہ، وہ پی پی کے پلیٹ فارم سے جیتے، ٹھیک ہے، وہ کاف لیگ میں شامل ہو گئے. جو اپنی پارٹی کا نہ بن سکا وہ دوسروں کو کیسے بنے گا؟ اور پھر پی پی میں چلے گئے، پھر آ گئے، پھر ادھر چلے گئے. یہ حال ہے. یہ جا کے چاپلوسیاں کرتے ہیں. اوپرلی لیول پہ کوئی نہ ٹکٹ نہیں ملے گا. میری اوپر بھی بات ہوتی رہتی ہے، پہلے بیٹا ہارا پھر باپ ہار گیا. ایسے ہی یہاں عیسائی ملک سیکنڈ ہلکا ہے.
ٹکو برادر کو چاچا مامے بھانجے کو ٹکٹ دے دیا. میں یہاں پر آپ کی شاہ سے بات کاٹوں گا، لیکن میں نے سنا تھا کہ یہ نیا پاکستان کی آواز اٹھائی ہے انہوں نے، لیکن نئے پاکستان میں جو ان کے جو امپلائیز ہیں، جو ان کے پلیئرز ہیں، وہ پرانے ہی کیوں سلیکشن ہوئی؟ وہ پرانے ہی رکھے گئے جو کہ پہلے کافی جماعتوں سے بائیکاٹ کر کے اب پی ٹی آئی میں انہوں نے شمولیت کی کہ وہ جماعت اوپر آ رہی ہے. تو اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ انہوں نے انہیں نئے فیسز لانے چاہیے تھے، انہیں نیا ٹیلنٹ لانا چاہیے تھا. نئے پاکستان کی انہوں نے آواز تو بلند کی لیکن نیا پاکستان بنتے ہوئے نہیں نظر آیا. یہ آپ کی بہت اچھی بات ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا اسد عمر کا بڑا چرچا تھا جی، بڑا جی بہت پڑھا لکھا بندہ ہے جی، بس ایگرو چھوڑ کے آیا، اتنی اس کی سیلری تھی، وہ بھی زیرو ثابت ہوا. یہ نہیں اونچا لمحہ قد آپ کا 6.5 فٹ ہے، آپ نے کیا رول ادا کیا؟ مہنگائی کے دن بدن پر لگے جا رہے ہیں، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، پیٹرول مہنگا. ابھی بھی کہتے ہیں 200 کروڑ آیا ادھر سے سعودی شہزادہ دیکھے گیا اپنے یہ دبئی کا. وہ عوام کو کدھر ریلیف ملا ہے؟ پیٹرول پھر ویسا مہنگا اور اس سے ہر چیز مہنگی ہو جا رہی ہے. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے دیکھا جائے تو بلدیاتی انہوں نے یونین کونسلیں تک ختم کر دی ہیں. ٹھیک ہے، بلدیاتی الیکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جب تک عوام کے پاس فنڈ نہیں پہنچے گا، سڑکیں پڑی ہوئی ہیں. گرین اینڈ کلین پاکستان نہیں چاہتا. یہاں کی عوام چاہتی ہے کہ انہیں ریلیف ملیں، سبسڈیز ملیں، انہیں جو عرش خورد و نوش ہیں اس پہ ریلیف ملے. تو اس حوالے سے آپ کی جماعت کیا کر رہی ہے؟ یہ ہر دور میں مسئلہ رہا ہے. پی پی کی گورنمنٹ آ گئی، اس سے مسلم لیگ نون کے بلدیاتی ادارے توڑ دیے. ماضی میں بھی یہی ہوتا آیا، ہر جنرل آیا اس نے یہی کیا. اب ان کا بھی یہی تھا کہ لوکل باڈی کے اداروں میں جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، یہ نون کے ہیں، یہ ہماری چلنے نہیں دے رہے. گراؤنڈ لیول پہ نا، گراؤنڈ لیول تو یہی ہوتا ہے نا، سٹی اور ضلع کے مقام پہ، وہاں ضلع کونسل میں بلدیوں میں ان کا ہولڈ تھا. انہوں نے کہا پہلے یہ تو ختم کریں، حالانکہ نہیں ختم کرنا چاہیے تھے. جمہوریت کا حسن یہی ہے، انہیں بھی چلانا چاہیے. اس سے یہ ہوا سارا کام سٹک ہو گیا. اب میں ضلع کونسل ہے، میں جا کے چیئرمین کے دفتر میں بیٹھتا ہوں، ابھی بتاؤ بھی اس لوکل لیول پہ مجھے کوئی ایم این اے ایم پی نظر نہیں آتا. ہم ہی کام کراتے ہیں سارا کچھ. لیکن چھوٹا طبقہ کام تو کرواتا ہے، لیکن اس وقت یہ جو حکومت ہے یہ فنڈ ہی نہیں جاری کر رہی. فنڈ اب دیکھیں نا کہ آپ پارلیمنٹ میں تقریباً لگ بھگ 500 کے قریب بل کی جو درخواستیں دی گئیں، ان میں سے 60 تک نہیں منظور ہوئے. اس حوالے سے بتائیں کہ یہ بلز فنڈز جا کدھر رہے ہیں؟ بہت اچھی بات کی. 550 دن ہو گئے، ٹھیک ہے، ایک گورنمنٹ کو، جس میں سے 166 بل پیش ہوئے. پاس کتنے ہوئے؟ 16. اب یہ دیکھو نا، فرد واحد کے لیے سارے اکٹھے ہو گئے. کیوں؟ پیچھے ڈنڈا تھا. پتہ ہے نا، میں تو صحیح بات کرتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا. پتہ ہے کہ ڈنڈا تھا، سب ایک اکٹھے ہو گئے. یا ان کی مراد کا بل ہے، اس میں یہ سب اکٹھے ہو جاتے. عوام کو کیا ریلیف مل رہا ہے؟ عوام کو پیٹرول کے پر لگے ہوئے ہیں، بجلی مہنگی ہو رہی ہے. کہتے ہیں 300 یونٹ تک نہیں آئے گا بل غریب کے لیے. اب میں ذاتی میں بتاتا ہوں، چلو اے سی تو گرمیوں میں چلتے تھے، میرا 163 یونٹ چلے ہیں، 3839 بل آیا. یہ آپ کے تو لائنسز وغیرہ، یہ فیول ایڈجسٹمنٹ یہی پوری نہیں ہو رہی. این جی ایس سرچارج نہیں، نیلم جیلم کب کا بن رہا ہے، اس کے پیسے کاٹے جا رہے ہیں لوگوں کے بل میں سے. یہ وابڈا والے خود کہتے ہیں، آپ کیوں نہیں بولتے جی؟ لیکن یہاں پر شاہ صاحب ایک میں بات کروں گا کہ جو وابڈا کے ملازمین ہیں ان کو 2200 یونٹ فری دیے جاتے ہیں ماہانہ. ٹھیک ہے، تو یہ 2200 یونٹ وہ عوام سے ہی کٹتے ہیں پیسے ان کے. تو وہ 2200 یونٹ اگر کاٹے جائیں تو وہ عوام کو ریلیف نہیں ملے گا. بیٹا یہ ہر ادارے میں ابھی بھی آپ جا کے اسمبلی کیفیٹیریا کا بل دیکھیں نا، وہاں مٹن کی پلیٹ 30 روپے میں ملتی ہے آپ کو، بکرے کے گوشت کی پلیٹ کہاں ملتی ہے؟ ان کے لیے ہے یہ سب جو ریلیف ہے. ایم این اے کے لیے یہ خان صاحب کو چاہیے تھے 1-2 سال کے لیے ان کے مراد بند کر دیں، بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں. 550 دن اسمبلی کے اجلاس چلے ہیں، ہو گئے، تو اس میں سے مراد فل لیتے رہے. بل کیا ہوا؟ 16 بل پاس ہوئے، 166 پیش ہوئے. اور یہاں پہ اگر آخر میں آپ سے اگر یہاں پر کشمیر کا ذکر نہ کروں تو بات مکمل نہیں ہوتی کہ آپ کی جماعت نے کشمیر کے لیے آواز تو بلند کی تھی، لیکن وہ آواز کو دبا دیا گیا. کیا یہ پیچھے سے اقوام متحدہ کا پریشر ہے کہ جس کی وجہ سے کشمیر کی آواز کو بلند نہیں کیا جا رہا؟ نہیں بیٹا، وہ اپنے بتاؤ، یہ بات ہے، خان صاحب نے کہا تھا میں اس کا سفیر ہوں، ٹھیک ہے، وہ اپنے طور پہ پورا رول ادا کر رہے ہیں. ماضی میں کیا ہوتا ہے، کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا، وہ فیڈرل منسٹر کے برابر اس کی مراد تھی. ٹھیک ہے، ابھی بھی اپنے فخر امان صاحب کو بنایا، وہ منجے ہوئے پارلیمنٹرین ہے، وہ کام کر رہے ہیں. خان صاحب بھی کر رہے ہیں، ہمارے اپنے یہ وزیر خارجہ صاحب بھی جا رہے ہیں مختلف ممالک کے دورے پہ. یہ مودی کے ساتھ وہی ہوگا. اپنے حدیثوں کا آپ نے سنا ہوگا، غزوہ ہند اسی زمین پر لڑا جائے گا، برصغیر کے جیسے غزوہ شام ہے. یہ انشاءاللہ یہ ملک چلیں گے ہمارے، یہ کئی قیادت کریں گے، ہنود اور یہود ختم ہو کر رہیں گے.
لیکن یہاں پر شاہ صاحب آپ دیکھیں گے کہ جو کافی دن سے سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں ویڈیوز کے، وہاں پر کرفیو کو 182 دن ہو گئے ہیں، 182 دن سے، اور لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. تو ہماری جو حکومت ہے، ہماری حکومت مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑی کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں یہ اقوام متحدہ تک ہم کیا اتنے کمزور ہیں کہ ہم اپنی اقوام متحدہ تک آواز بھی نہیں پہنچا سکتے؟ کاشف صاحب، ہوا OIC کا اجلاس بھی انشاءاللہ آئندہ میں نے کچھ مہینے بعد پاکستان میں رکھا ہے. جو یہ پورے مسلم ممالک کی تنظیم ہے نا، UN میں بھی گئے خان صاحب، وہاں بھی تقریر کی. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے، لائن پہ جو کنٹرول لائن پہ ہوتی ہے فائرنگ، اس طرف ہمارے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ تاریخوں کو دبایا نہیں جا سکتا. یہ 182 دن جیسے کہتے ہیں ملک کو کوئی تاریخ میں 70 سال کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ انشاءاللہ دیر بدیر بنے گا، ضرور ملک بنے گا. وہ میں تو گیا ہوں نا انڈیا بھی 3-4 دفعہ ہو کے آیا ہوں، یہ کشمیر بھی گئے ہیں ہم. وہ انشاءاللہ کہاں تک دبائیں گے؟ جتنا دبائیں گے تاریخ اتنی اٹھے گی. اب ان کی ایک تاریخ نہیں، ان کے 11 تاریخیں اٹھی ہوئی ان کے ملک میں. ٹھیک ہے، تو شاہ صاحب میں یہیں سے دوبارہ آپ کی جماعت کی طرف ہی آتا ہوں گھوم کر کے. آپ کی جماعت میں کچھ تھے، انہوں نے جب آنے سے پہلے کچھ رکھے تھے کہ یہ 100 دن کا ایک پیریڈ دیں گے، 100 دن کے اندر یہ ایک ملک کو نیا بنا دیں گے. تو وہ باتیں، وہ وعدے، وہ کہاں گئے؟ وہ عوام جن سے وعدے کیے تھے، وہ عوام آج رو رہی ہے کہ ہم نے ان کو ووٹ کر کے سلیکٹ کر کے یہاں پر لے کر آئے ہیں، تو وہ 100 دن کدھر گئے؟ یہ اچھی بات ہے، 100 دن کا انہوں نے اپنا پلان دیا. یہ انشاءاللہ کئی چیزیں ہوتی ہیں دیر پا. یہ انشاءاللہ 220 یہ نیا سال چڑھ رہا ہے، 2020 آ گیا نا، اس میں انشاءاللہ بڑے سارے فائدے ملیں گے. یہ نوجوانوں کے لیے پروگرام رکھا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بیسک انکم سپورٹ پروگرام میں سے کافی سارے انہوں کے بوکس انہوں نے نکالے بندے. انشاءاللہ کام ہو رہا ہے. لیکن شاہ صاحب بے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو انہوں نے صحت کارڈ جاری کیے ہیں. صحت کارڈ میں وہی لوگ ہیں، وہی ڈیٹے کو اپڈیٹ کر کے انہی لوگوں کو صحت کارڈ دیے گئے ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ سے پیسے لے رہے تھے. ان میں کافی حد تک لوگ ایسے ہیں جو کہ کئی 100 دفعہ باہر بھی جا چکے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہیں جو صاحب حیثیت ہیں اور وہ بھی اس سے مستعفی ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ غلط نہیں ہے کہ آپ ایک ہی سسٹم کو اپڈیٹ کر کے انہی لوگوں کو صحت کارڈ فراہم کر رہے ہیں؟ صحت کارڈ جہاں تک میرے بھی علم میں آیا ہے، وہ انہوں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، جو مستحق ہیں ان کے انشاءاللہ وائلڈ ہوئے ہیں، باقی کو ختم کر دیا انہوں نے. تو صحت کارڈ تو میں نے تو ابھی بھی میں ایسے چند بندے ہیں جن کو میں ہائی لائٹ کر سکتا ہوں کہ جو ابھی تک صحت کارڈ کو یوز کر رہے ہیں، صحت کارڈ سے پیسے نکلوا رہے ہیں، اس سے علاج کروا رہے ہیں. اس حوالے سے آپ اپنی پارٹی میں کوئی بل نہیں پاس کیا، کچھ درخواستیں نہیں جاری کی گئیں کہ آپ کی پارٹی نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا، کہ کچھ نظر نہیں آیا اس پہ کہ کچھ ہوتا ہوا نظر آئے کہ ان کے کارڈ ریجیکٹ ہوئے میں ہوں؟ یہ ابھی پروسیس میں ہے، ابھی میں اس کے متعلق بتا نہیں سکتا. انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، پھر آپ کے سامنے آئے گا سب کچھ. یہ ماضی میں یہ جیسے قیمتیں بڑھی ہیں، ہماری خود پارٹی میں ایسے بلنڈر ہو رہے ہیں. وہ وزیر صحت تھا، قیمتیں بڑھی نا، اسے وہاں سے اٹھایا، پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا عامر کیانی صاحب. ایسے جیسے دوسری پارٹیوں کے بندے آئے ہیں، اپنے بندوں جو آپ کے الیکٹ ہو کے آئے ہیں، وہ آپ کے حلقوں میں جا کے ویکینڈ پہ اپنے ڈیروں میں بیٹھ سے جواب دیا لوگوں کو. آپ انہیں لائیں، نہ کہ یہ معاون خصوصی آ گیا، وہ اپنے دوسرا زلفی بخاری آ گیا، معیز یوسف کو بنایا. یہ خان صاحب یہ آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، کل کے انہوں نے پھر پرواز کر جانا ہے. اب جو آپ کے حلقے کے، جو آپ کی پارٹی کے بندے MN MP ہیں، انہیں آگے لے کے آئے. خان صاحب کا ٹھیک ہے، وہ کہتے نہیں وسیم اکرم پلس ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک قسم کا مورا ہے. پیچھے اس کے بیک پہ جیسے یہ غلام احمد الوائی صاحب کو بنایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ میٹرک پاس تھا، پیچھے شہباز شریف ہوا کرتا، سارا وہی کہہ رہا تھا. یہ ہر دور میں ہوا ہے. یہاں پر شاہ صاحب میں آخری آپ سے بات کروں گا آپ کی فاؤنڈیشن کے حوالے سے کہ آپ روح فاؤنڈیشن کو ساہیوال میں آئی تھنک پورے پنجاب میں چلا رہے ہیں، اس ٹائم چیئرمین ہیں آپ ماشاءاللہ سے اس کے. تو آپ اپنے فاؤنڈیشن کے حوالے سے، اس کے ممبران کے حوالے سے ہمیں کچھ آگاہ کریں گے؟ ہاں بیٹا، یہ بہت اچھی بات ہے. میری سیاست کی اصل یہی ہے. یہ آج سے ہمیں 30 سال ہو گئے. یہ روپ کے نام، ہمارے گاؤں کا نام تھا روپ نگر. 8-10 نام ہم نے لکھے بھیجے تھے. یہ اصل میں 1985 سے ہم نے بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، 80 سے لے کے 83 تک کا دور ہمارا یونیورسٹی کا تھا. ہم نے یہ اینٹی اسموکنگ کا کیا تھا. ایسا ہوا یونیورسٹی میں دور میں ہمارے ہاسٹل میں ایک لڑکا آ گیا. ٹھیک ہے، میرے روم میں 3 لڑکوں کا ہوتا ہے ڈارمیٹری. LLB کرنے آیا، کچھ عرصے بعد اس کا ہو گیا. کہتے جی میری بھی الاٹمنٹ ہو. میں نے دیکھا بڑے کش لے رہا ہے. میں کہا چاچا جی تسی کتوں آئے؟ جی یار میں مانگا منڈی دا ہوں، میں اتنے الاٹمنٹ ہو گئی. میں کہ یار اسی تو بڑا پیپر شیپر لا کے کمرہ سجایا سا. میں وہ وارڈن کے پاس چلا گیا. میں کہ جی ساڑھے کمرے کی توحفہ بھیجتا ہے. کہنا کیا ہوا؟
میں کہ جو اسموکر ہے نالے کافی ایجڈ ہے گا، انہوں نے پہلے سال ہی مجھے سنگل کمرہ دے دیا، حالانکہ نہیں دیتے. اگلے روز ہم کامن روم میں بیٹھے کیرم کھیل رہے تھے، وہاں سے لڑکے کہتے شاہ جی آپ نے کیا بات کی تھی، آپ کو سنگل کمرہ مل گیا ایسے ایسا. پر وہاں سے ہم نے بنیاد رکھی تھی یار سگریٹ نوشی کے خلاف انشاءاللہ کام کر رہے. بڑا کام ہمارا پنجاب لیول پہ 300-400 کے قریب ممبر ہیں ہمارے، ہم ممبر ہی اسے بناتے ہیں جو سگریٹ نہ پیتا ہو. اس کے بعد ہم نے یہ مستحق بچیوں کے رشتوں کا کام کر دیا ساتھ اس کے اٹیچ. وہ کہتے ہیں نا ہمارا سلوگن کچھ میرا ریئل اسٹیٹ کا بھی کام تھا. ہم مکان بھی لے کے دیتے ہیں، گھر بھی بسا کے دیتے ہیں. گھر تو شادی کے ہو کے بنتا ہے، پھر گھر کو ہم نے ٹوٹنے سے بھی بچاتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے لوکل سطح پہ رشتے ہوں، ٹھیک ہے نا. اب جو لوکل ہے وہ ایک دوسرے کو جانتا بھی ہوتا ہے. بعض بار بندے یہاں سے جاتے ہیں لاہور پھنس جاتے ہیں، 6 مہینے بعد پتہ چلتا ہے جی ہمارے ساتھ وہ ہاتھ ہو گیا. ہمارا یہاں سیکریٹریٹ بھی ہے، آپ کو پتہ بھی ہے، ریلوے روڈ پہ دفتر ہے، ہائی اسٹریٹ پہ بھی دفتر ہے، شاداب ٹاؤن میں سیکریٹریٹ، جنرل سیکریٹری سب بیٹھتے ہیں. ہمارا ویکلی بھی اجلاس ہوتا ہے. ورنہ کیا ہم نے یہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے پابندی لگی، ہمارے یہ لیٹر بڑے چلے، ہمیں ڈاک بھی ہماری دیکھتے رہے ہوں گے آپ. تو شاہ صاحب اس کی جو ممبر شپ کے حوالے سے میں یہاں پر بات کروں گا کہ اس کی ممبر شپ کے لیے کیا چیز ریکوائرڈ ہے، کہ اس کا ممبر بننے کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں؟ سب سے بڑی ممبر تو یہی کہ نان اسموکر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ہم اسے بناتے ہیں. ہمارے انشاءاللہ یہ سائی ول میں بھی ڈیلی آپ دیکھیں نا میری 60-70 بندوں سے سٹنگ ہے. ہمارا کٹ ہوتا ہے صبح فریدیہ پارک میں 7 سے لے کے 9 تک، پھر 9 سے لے کے 10:30 تک ادھر ہوتا ہے بوائز کالج. کون بندہ ہے جس کے 60-70 بندوں سے ڈیلی ملتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہماری 365 دن بعد عید ہوتی ہے. میں کہا میری 365 دن عید ہوتی ہے. کون کہتے ہیں؟ میں نے ماشاء اللہ 60 باریں پوری کر لی ہے، اللہ کا شکر. میں ابھی بھی میڈیسن ڈاکٹروں سے محفوظ ہوں. کیوں نہیں؟ بندہ خود اپنا تجزیہ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے ساتھ تھے سید امتیاز شاہ صاحب جو کہ چیئرمین ہے روف فاؤنڈیشن کے. وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے.